بچی ہیں چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار. کہیں پہ صبح کا نعرہ، کہیں پہ شام کا نعرہ، کہیں پہ ظلم کا نعرہ، کہیں پہ کفر کا نعرہ، کہیں پہ صبح کا نعرہ، کہیں پہ شام کا نعرہ. نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ. حسین ابن علی کا سر جدا ہے جسم سے، لیکن حسین ابن علی کا سر جدا ہے جسم سے، لیکن زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ، زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ. برادران ملت اسلامیہ، ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ادھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین کھیل رہے تھے. بچپنے کا عالم تھا تو کیا دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مسئلے پر بحث ہونے لگی. بحث ہوتے ہوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا. امام حسین نے ارشاد فرمایا، عبداللہ تجھے معلوم نہیں ہے تو مجھ سے بحث کر رہا ہے، تو میرا غلام ہے اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے. اتنا سنا کہ حسین نے فرمایا، عبداللہ تو میرا غلام ہے، تیرا باپ عمر میرے نانا کا غلام ہے. حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، وہاں سے دوڑے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، رونے لگے. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، پیارے بیٹا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، ہے بابا جان، ابا حضور حسین کے ساتھ میں کھیل رہا تھا اور بھی سارے بچے کھیل رہے تھے، لیکن کھیلتے کھیلتے ایک مسئلے پر بحث ہونے لگی. میں کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے، امام حسین فرما رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ کہنے پر، پرسرار کرنے پر امام حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دیش میں آئے اور ارشاد فرمایا، عبداللہ تو مجھ سے بحث کرتا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تو میرا غلام ہے اور تیرا باپ عمر میرے نانا کا غلام ہے. اتنا سنا حضرت عمر مچلنے لگے، خوشی سے جھومنے لگے. عبداللہ نے فرمایا، بابا جان اتنی بڑی بات، تانا کشی کی بات حسین نے کہی ہے، مجھے اپنا غلام بتایا ہے، تمہیں نہ اپنے نانا کا غلام بتایا ہے. تمہیں تو کچھ بولنا چاہیے لیکن تم تو خوشی سے کود رہے ہو، مچل رہے ہو، اچھل رہے ہو. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بیٹا کیا واقعی حق میں یہی کہا ہے؟ کہا بابا جان یہی کہا ہے. کہ چلو تو پھر چلتے ہیں امام حسین کے پاس. دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے کہا ہے. دوڑے دوڑے امام حسین کی پاس پہنچے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے نواز رسول ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. امام حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا تم نے میرے بیٹے سے کیا فرمایا؟ کہا میں نے جو اس سے فرمایا تھا وہ آپ کے سامنے بھی کہنے کو تیار ہوں. کہا تو فرماؤ کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا عبداللہ تو میرا غلام ہے، تیرا باپ حضرت عمر بن خطاب میرے نانا کا غلام ہے. پھر حضرت عمر مچل گئے، فرمایا حسین ایک مرتبہ پھر سے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا عمر تمہارا بیٹا عبداللہ میرا غلام ہے اور آپ یعنی کہ عمر ہمارے نانا جان کے غلام ہے.
عمر نے فرمایا حسین ایک بار اور کہہ دو. حسین نے پھر تیسری مرتبہ کہا. عمر فاروق اعظم مچلنے لگے, حسین اس طریقے سے نہیں مانوں گا. قلم لیجئے, کاغذ لیجئے, اپنے مقدس ہاتھوں سے اس تحریر کو حروفوں میں لکھ کر کے دے دیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام حسین نے فرمایا گھبرانے کی بات کیا ہے, میں پریشان کس لیے ہو جاؤں, جب زبان سے کہا ہے تو لکھت بھی دے سکتا ہوں. امام حسین نے قلم مبارک کو لیا, قلم کو لیا, کاپی کو لیا, اپنے مقدس ہاتھوں سے اس پر تحریر فرما دی. عبداللہ میرا غلام یعنی حسین کا غلام ہے, اور عمر فاروق اعظم بن خطاب ہمارے نانا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت امام حسین کی لکھی ہوئی تحریر عمر فاروق اعظم کو مل جاتی ہے, عمر فاروق اعظم تحریر کو لیتے ہیں, چوم کر سینے سے لگاتے ہیں, مسجد نبوی کی جانب دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے اندر میرے نبی جلوہ افروز ہے, تمام صحابہ اکرام کا ہجوم ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حضرت عمر فاروق اعظم کو صحابہ اکرام نے خوشی اظہار کرتے ہوئے دیکھا تو تمام صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. عرض کیا عمر, اے عمر, جب سے تم ایمان لائے ہو تب سے لے کر آج تک میں نے تمہیں اتنا خوشی کے عالم میں کبھی نہیں دیکھا, اتنی خوشی تمہارے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھی. آج تمہیں کون سی ایسی چیز مل گئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں, اے میرے پیارے نبی کے مقدس صحابہ سنو سنو, ارے آج مجھے وہ چیز مل گئی ہے, ایسی چیز میسر آ گئی ہے تو ہمیں اپنے اوپر فخر ہو رہا ہے, اپنی قسمت پہ ہمیں ناد ہو رہا ہے. کہا آخر کس چیز پر ناد ہے؟ کہا ناد اس بات پر ہے, اے صحابہ تم نے بارہا سنا ہوگا, میں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ میرا بیٹا حسین کا غلام ہے اور میں احمد مجتبیٰ کا غلام ہوں. میں اپنی زبان سے کہتا چلا آ رہا تھا, مگر آج مجھے اپنی قسمت پہ ناد ہے کہ نواسۂ رسول نے اس بات کی شہادت دے کر کے, گواہی دے کر کے لکھت میں تحریر دے دی ہے. کیا ہے عمر فاروق اعظم سن لے, تیرا بیٹا عبداللہ حسین کا غلام ہے اور تو عمر فاروق اعظم میرے نانا کا غلام ہے. اللہ اکبر. اب تو مجھے جنت میں جانے کی ٹکٹ مل گئی ہے, اب تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تحریر دے دی ہے, اور جب نواسۂ رسول نے تحریر دے دی ہے تو میں نبی کی بارگاہ میں تب مقبول ہو جاؤں گا. عزیزان محترم, نبی نے اتنا سنا اٹھ کر کھڑے ہو گئے, حضرت عمر فاروق اعظم سے مخاطب ہوئے, اے عمر فاروق اعظم کیا بات ہے؟ عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, پیدا کا امی و ابھی, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. سرکار ابھی تک جو میں زبان سے کہتا چلا آیا کہ میں نبی کا غلام ہوں, میں احمد مجتبیٰ کا غلام ہوں, میں آمنہ کے لال کا غلام ہوں, عبداللہ کے دولارے کا غلام ہوں, عبد المطلب کے پوتے کا غلام ہوں, اللہ کے حبیب کا غلام ہوں, مگر یا رسول اللہ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے, مجھے اپنی قسمت پہ فخر ہے, آج آپ کے نواسے حسین نے اس بات کی تحریر بھی دے دی ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ پیارے ایمان والو, یہ وہ امام حسین ہے کہ جسے اپنی زبان سے کہہ دے یا اپنی تحریر سے لکھ دے تو قسم ہے رب کعبہ کی, اس کی قسمت میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں. حسین نے فرمایا عبداللہ تو میرا غلام, تیرا باپ عمر میرے نانا کا غلام ہے. غور و فکر کیجئے پیارے ایمان والو, جس کو سید الشہداء امام حسین اپنا غلام کہہ دے اور اس کے باپ کو اپنے نانا کا غلام کہہ دے, قسم ہے رب کعبہ کی اس کے مراتب کون سمجھ سکتا ہے, اس کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو غور کرو ہمارے امام حسین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا پر جس کو اپنا غلام بنا لیا تو بروز حشر میں قیامت میں جنت کے دن جنت میں بھی اس کو اپنا غلام بنا کے اپنے ساتھ میں لے کے جائیں گے. پیارے ایمان والو, ابھی حضرات سے موتیبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت رکھیں, کیونکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو ہمارے اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہے گا اور قرآن پاک کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا, زندگی میں کبھی وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مومنین کو رسول آل رسول کی محبت میں جب تک دنیا پر زندہ رہے تو ان کی محبت میں جلائے, اور جب دنیا سے اٹھائے تو رسول آل رسول کی محبت میں اٹھائے. وما علینا بلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.